اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ میری بہترین اور محترم اور عزیز بہنوں، خواہران، جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی طالبات ذوی الاحترام اور تمام طلاب کرام اور دیگر مخاطبین جہاں تک بھی ہماری گفتگو جامعۃ الفاطمہ کے اس درس کے ذریعے سے پہنچے۔ ہمارا درس تفسیر کے سلسلے میں جو چل رہا تھا سورہ بروج میں، اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ البتہ پہلا حصہ تمہیدی سورہ انشقاق کے ساتھ متصل ہو کے بیان کیا گیا، پھر 2 درس تفسیر سورہ بروج کے لیے پیش کیا گیا اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے۔ مقدماتی درس کو شامل کر لیں تو سورہ بروج کا چوتھا درس یہ ہے۔ ہم ترجمہ پہلے بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تفسیر بیان کریں گے، چونکہ گزشتہ درس میں ہم تفسیر کو کچھ آگے کی آیات تک لے کے جا چکے ہیں۔ بہرحال، آگ سے بھری ہوئی خندق والے جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک گزشتہ درس میں ہوا، اور اس کے بعد اب آگے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ لوگ جو مومنین کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ خود اس کی گواہ بھی ہیں، یعنی اس کو جانتے ہیں اور گواہی دیں گے۔ اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ عزیز و حمید کی وضاحت میں کر چکا ہوں اور ناکاموں کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذی، وہ خدائے عزیز و حمید کہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے، یعنی ہر چیز پہ نظر رکھنے والا ہے، سب کا جاننے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب، یہ 2 کیوں لفظ استعمال کیا گیا، اسے انشاءاللہ متن تفسیر سے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم فوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، گرفت بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے اس کی گرفت۔ یعنی اللہ کی گرفت سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ کوئی نہ سوچے کہ کوئی گناہ کر کے بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے اللہ سے۔ انہ ہوا یبدی ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، پلٹانے والا ہے، وہی بہشت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، وہ صاحب عرش مجید ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ صاحب عرش مجید ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ جنود، لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون اور سمود کی خبر؟ مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو یہ خبر بتا دی گئی کہ ایسا ہوا ہے فرعون اور سمود کے ساتھ، اور ایسا ہو چکا ہے ان لشکروں کے بارے میں جو بڑے بڑے لشکر تھے، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے
عذاب قوم سمود وغیرہ پہ نازل ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، کیسے ہلاکت ہوا دریا نیل میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، لیکن کفار اس کو تسلیم کیسے کریں گے؟ وہ تو جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے پہ آمادہ ہیں. اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے، یعنی اللہ اپنے علم کے ذریعے سے ان کے اوپر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، وہ بچ کے نہیں نکل سکتے، اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے. یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ ترجمہ آپ کے حوالے کر دیا گیا. اب واپس آ جاتے ہیں گزشتہ درس کے اس حصے پر جہاں بات روکی تھی. یہ والی آیت چل رہی تھی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بلوہم بالعذاب. فتنوا سے مراد کیا؟ فتنہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں دے کر کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. فتنہ نہیں، آزمائش بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے. اور یہاں فتنوں سے مراد ہے اذیت میں مبتلا کرنا، عذاب میں مبتلا کرنا. عذاب سے مراد وہ عذاب اصطلاحی نہیں ہے، کافر کیا عذاب دیں گے عذاب الہی جو مراد ہے، جو عذاب اصطلاحی ہے، بلکہ عذاب سے مراد تکلیف، بلا سے بنا ہے بلوہم بالعذاب، مبتلا کیا ان لوگوں نے عذاب میں، یعنی تکلیف میں مومنین کو. وہی جو آگ کے حوالے کیا تھا اور خندق میں ڈال دیا تھا ایمان سے انحراف نہ کرنے کی صورت میں، اسی کی طرف اشارہ ہے. اور بلکہ یہ آیت ایسی ہے کہ جو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے کافروں کے لیے ہے، اور سارے مومنوں کو تسلی ہے کہ مومنین کو اگر عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیف مبتلا کرتے ہیں کافرین، چاہے کہیں کے کافر ہوں، چاہے وہ عرب کے کفار رہے ہوں. قوم سمود کا ذکر جو عرب کے بعض علاقے میں آباد تھی، یا عجم کے کفار ہوں، ہماری سرزمین کے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے کفار ہوں، یا کہیں کے کفار ہوں، کافرین جو مومن کو اذیت کرتے تھے اور اذیت کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے مومنین کو اذیت کی، ثم لم یتوبوا، اور توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریق ہے. عذاب حریق یعنی جلا دینے والا عذاب، اور ظاہر سی بات ہے جہنم کا عذاب جلانے والا ہوتا ہے. تو دو لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں تاکید لہ لتلازمہما، یہ دو عذاب نہیں بلکہ دوسرا والا عذاب الحریق جو ہے وہ عذاب جہنم کی تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم اور حریق یہ دونوں متلازمان ہیں، متلازم ایک دوسرے کے. جہنم میں جائے گا تو جلے گا. اس تلازم کی وجہ سے، چونکہ تلازم دونوں پایا جاتا ہے، لہٰذا الگ سے ایک عذاب نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب الحریق جو کہا گیا ہے وہ عذاب جہنمی ہے، اور صرف تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کو. او اریدا بہی الحریق فی الدنیا، یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر یہ کہیے کہ حریق سے مراد دنیا میں جلایا جانا ہے، دنیا میں جلایا جانا. لیکن عذاب الحریق سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا والا احتمال زیادہ صحیح ہے، اور قرآن کی دوسری بہت سی آیتیں جہاں پر اس اصطلاح کا استعمال ہوا وہ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ عذاب الحریق سے مراد عذاب جہنم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، اب بشارت دی جا رہی ہے، مومنو ہندوستان میں رہتے ہو یا کسی اور ملک میں جہاں بھی تمہیں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو دشمنان خدا سے، تو تم اذیتوں کی بنیاد پر نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے، دنیا دارالابتلاء ہے، دنیا دارالابتلاء، اور دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا کہ ایمان پر باقی رہنے کی جزا اور اس کا انعام یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لیا اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، من تحت الانہار، ذالک الفوز الکبیر العظیم. کبیر یعنی عظیم. یہ بہت بڑی بڑی عظیم کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں کافروں کے ذریعے سے کچھ اذیتیں برداشت کر لیتا ہے، مگر ایمان پر باقی رہتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، تو اجر عظیم کا پر فائز ہو جاتا ہے، اجر عظیم کو مستحق ہوتا ہے اور فوز عظیم پر فائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کافروں کو
متوجہ کرتے ہوئے تم جو پریشان کر رہے ہو مسلمانوں کو، کبھی کوئی قانون بنا کے، کبھی کوئی قانون بنا کر کے، کبھی کسی طریقے سے اذیت کر کے، کبھی کسی طریقے سے اذیت کر کے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. ان بطش ربک یعنی اخذہ بعنف، گردن سے پکڑ لینا، لشدید یعنی بلیغ العنف. پروردگار عالم جب اس کی گرفت ایسی ہے کہ گردن جکڑ جاتی ہے، وہ انسان نکل نہیں سکتا. مراد یہاں قدرت خدا ہے، یعنی تحت قدرت خدا سب ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا ہے. انہ ہوا یبدی و یعید. یبدی یعنی کیا؟ یبدئ الخلق والبث فی الدنیا. بے شک پروردگار عالم مخلوقات کو دنیا میں پیدا بھی کرتا ہے اور ان پہ گرفت بھی رکھتا ہے اپنی، یعنی اپنے تحت نظر رکھتا ہے. وَيُعِيدُ مَا أَبْدَاهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جو اس کے اوپر اس کی نظر رہی ہے، جو گرفت رہی ہے دنیا میں بندے پر، خلق پر، مخلوق پر، اس کا اعادہ کرتا ہے آخرت میں، یعنی اس کی جزا دیتا ہے آخرت میں. اس گرفت کا نتیجہ آخرت میں سامنے آتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ بچ کے نکل سکتا ہے، یا اس انسان کو پلٹایا جاتا ہے آخرت میں. اور جب پلٹایا جائے گا آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو اس نے عمل انجام دیے ہیں اس کا بدلہ اس کو حاصل ہوگا، سزا اور جزا سے روبرو ہوگا. وَهُوَ الْغَفُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْوَدُودُ. یہ جو عذاب کا تذکرہ ہے، جو گرفت کا تذکرہ ہے، یہ کافروں کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں کے لیے پروردگار عالم غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے. غفور الودود، اور ایسا غفور ہے کہ جو ودود ہے. ود کہتے ہیں نا اس طریقے کی محبت کو کہ جس میں ایک نہایت قربت اور امتنان پایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ محبت کی انتہا پائی جاتی ہے. اور جیسے وہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا دوسرے مادے کے دوسری شکل میں بھی. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت، محبت. پروردگار ودود ہے، مہربان ہے، المکرم لہم، یعنی وَهُوَ الْغَفُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے غفور ہے. الودود یعنی المکرم لہم، ان کے ساتھ یعنی ان کو دونوں مفہوم آ سکتا ہے. ان کو بزرگی عطا کرنے والا ہے یا ان کے اوپر کرم کرنے والا ہے. مومنین کے ساتھ مودت کے ساتھ پیش آنے والا پروردگار عالم، بہت ہی زیادہ محبت اور رأفت کے ساتھ مومنین کے ساتھ پیش آتا ہے پروردگار عالم محشر میں انشاءاللہ. البتہ دنیا میں بھی مغفرت اور رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، بس محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، بس انسان اس کو محسوس کر لے. ذو العرش، اب یہاں پر خالق کائنات کی صفات کی ابتدا ہو رہی ہے. ذو العرش یعنی خالق ہی و مالک ہی، پروردگار صاحب عرش ہے، یعنی خالق عرش ہے اور مالک عرش ہے، عرش مجید. المتعالی بعظمت ذاتہ و کمال صفاتہ، وہ عرش کہ جو مجید ہے. مجید یعنی کیا؟ یعنی بہت زیادہ علو کا، یعنی صاحب علو ہے، دارۂ علو ہے، متعالی ہے، بڑا عرش ہے اپنی عظمت کی وجہ سے، عظمت ذات کی وجہ سے اور کمال صفات کی وجہ سے. البتہ یہاں پر جو ہے المجید جو ہے وہ اگر اللہ کے لیے کہیں تو اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں عظیم اور اپنے صفات میں کمیل ہے، وہ صفات میں کیا نام ہے، صاحب کمال ہے. بہرحال وہ پروردگار عالم جو صاحب عرش ہے اور پروردگار عالم کو جو مجید ہے، یا صاحب عرش مجید بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی اس طرح سے وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.